السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، ڈیجیٹل دور ہے، اور اس انٹرنیٹ کا استعمال دن بدن روز بروز بڑھ رہا ہے، اور اس کا استعمال بڑھنے کی وجہ سے اس کے فوائد اور ثمرات پہ مختلف پلیٹ فارم پہ بحث ہوتی ہے کہ ہم کس طرح اس کے فوائد سے مستفید ہو سکتے ہیں اور کس طرح اس کے نقصانات سے ہم بچ سکتے ہیں، اور ہمیں انٹرنیٹ پہ مثبت طریقے سے کس طرح کام کرنا چاہیے۔ تو اس میں مختلف کیٹیگری بن جاتی ہیں، اور کہ بحیثیت علماء کو انٹرنیٹ کا استعمال کیسا کرنا چاہیے، اور کن کن مواقع پہ اور کن کن صورتوں میں انٹرنیٹ کا استعمال ہونا چاہیے تاکہ امت مسلمہ کو اس کا فائدہ ہو۔ اور دوسری کیٹیگری میں بحیثیت طلباء، یعنی کہ اسٹوڈنٹس کا چونکہ وہ جس کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، تو وہ انٹرنیٹ کا استعمال کس طرح کرے تاکہ اس کی شخصیت پہ پازیٹیو اثر کیا ہو۔ تو اس لیے آج ہم انٹرنیٹ کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ انٹرنیٹ ہے کیا، اور اس وقت انٹرنیٹ کی دنیا پہ کیا ہو رہا ہے، اور ہمیں انٹرنیٹ کی دنیا پہ کیا کرنا چاہیے بحیثیت علماء، بحیثیت طلباء، اور بحیثیت مدرسین یا اساتذہ، یا بحیثیت امہ ہمارا کردار انٹرنیٹ کی دنیا پہ کیا ہونا چاہیے۔ تو اس کی گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں لجنۃ العلماء کے مدیر شیخ خضر حیات حافظہ اللہ، تو ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ انٹرنیٹ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ انٹرنیٹ، جب ہم لفظ انٹرنیٹ بولتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں کیا بات آتی ہے کہ انٹرنیٹ کیا چیز ہے، اور اس وقت انٹرنیٹ پہ کیا ہو رہا ہے انٹرنیٹ کی دنیا پہ؟ دیکھیں، انٹرنیٹ کی اگر یعنی نظریاتی اور وہ آپ یہ کہہ لیں کہ تھیوریکل اگر ہم انداز سے بات کریں تو وہ تو ایک لمبی چوڑی بات ہے، لیکن بحیثیت ایک انسان کے یا بحیثیت ایک عالم دین کے جب انٹرنیٹ کا لفظ میرے سامنے آتا ہے تو میں اسے اس طرح سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہماری ایک حقیقی دنیا ہے، اسی طرح ایک ڈیجیٹل دنیا بھی ہے۔ جی بالکل۔ تو اور انٹرنیٹ کی جن لوگوں نے تعریف بھی کی وہ بھی یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر ڈیجیٹل فارم کے اندر جو چیزیں موجود ہیں نا ان کو آپس میں ملا دینا۔ نیٹ آپ کو پتہ ہے جال کو کہتے ہیں، تو جال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں جہاں دنیا میں کمپیوٹر پڑے ہوئے ہیں، جہاں جہاں موبائل ہیں، جہاں جہاں یعنی اس طرح کی چیزیں جہاں جہاں بھی یہ ڈیوائسز موجود ہیں ان کو آپس میں کنیکٹ کر دینا، یہ ان کا جال ہے جس کو ہم نیٹ کہتے ہیں، اور اس کے اندر گویا کہ ہم انٹر ہو جاتے ہیں۔ تو جس طرح ہماری حقیقی دنیا ہے، مطلب آپ دیکھیں کہ گھر سے گھر جڑا ہوتا ہے، محلے سے محلہ جڑا ہوتا ہے، شہر سے شہر جڑا ہوتا ہے، ملک سے ملک جڑا ہوتا ہے، اسی طرح انٹرنیٹ کی دنیا میں بھی لوگ جو ہے نا وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ تو اور اب اس کے اندر مطلب سوشل میڈیا اس کے اندر آ جاتا ہے، ویب سائٹس اس کے اندر آ جاتی ہیں، اسی طرح یہ ویڈیوز وغیرہ، آڈیوز، یعنی یہ مختلف چیزیں جو ہے نا وہ ساری کی ساری ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ جی انٹرنیٹ ہے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ انٹرنیٹ پہ یہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس وقت یوٹیوب پہ کیا ہو رہا ہے، سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے، ویب سائٹس پہ کیا ہو رہا ہے، نیوز ویب سائٹس ہیں، فلموں والی ہیں، مطلب اور دیگر جو ساری کی ساری چیزیں ہیں نا اس کو ہم انٹرنیٹ سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اس وقت جو انٹرنیٹ کا استعمال ہے وہ موسٹلی کس طرح کا استعمال انٹرنیٹ پہ ہو رہا ہے، کہ جو جیسا کہ آپ نے پلیٹ فارم کی طرف اشارہ کیا کہ گوگل ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، یعنی لوگ کس کام کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال کر رہے ہیں، کس طرح کا استعمال لوگ کر رہے ہیں اس وقت انٹرنیٹ پہ۔ اس کے بعد ہم سامعین کو یہ بتائیں گے کہ ہمیں ہو یہ رہا ہے لیکن ہمیں ان طرح کا کام کرنا چاہیے۔ دیکھیں، اس وقت اگر ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں نا کہ انٹرنیٹ پہ کیا کر رہے ہیں لوگ، تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو بڑے بڑے پلیٹ فارمز ہیں انٹرنیٹ کے، مثال کے طور پہ آپ ابھی اپنا موبائل کھولیں، اس کے اندر آپ گوگل کھولیں، تو گوگل میں جو ٹرینڈ پہ چیزیں چل رہی ہیں نا وہ لوگ کر رہے ہیں اس وقت۔ آپ یوٹیوب کھولیں تو یوٹیوب پہ جو ٹرینڈ پہ چیزیں آ رہی ہیں وہ اس وقت لوگ کر رہے ہیں، یعنی جتنے بڑے بڑے پلیٹ فارمز ہیں نا آپ ان کو کھول کے دیکھنا شروع کر دیں، اور مطلب گوگل ہے، یا آپ کہہ لیں کہ یاہو ہے، یا فیس بک ہے، یا ٹویٹر ہے، یا ٹک ٹاک ہے، یا اسنیپ چیٹ، اس طرح کی یعنی جتنی چیزیں ہیں آپ ان کو کھول کے دیکھیں گے تو یہ چیزیں آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی کہ یہ چیزیں لوگ کر رہے ہیں۔ اور باقاعدہ یہ گوگل وغیرہ جو ہے نا ان کا ایک گوگل ٹرینڈ کے نام سے انہوں نے اپنا ایک ٹول بھی دیا ہوا، آپ کہہ رہے ہیں، یا ایک الگ سے ویب سائٹ بھی دی ہوئی، آپ اس پہ جا کے اگر سرچ کریں گے نا تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ پورے اس سال کے اندر لوگوں نے کیا کیا سرچ کیا، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ
مطلب پاکستان میں اس پورے سال میں 2022 کے اندر ٹرینڈ پہ چیزیں کیا کہہ رہی ہیں، تو اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اس میں لوگ اس وقت کیا کر رہے ہیں، لوگ مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ فلمیں دیکھ رہے ہیں، لوگ جو ہیں وہ میچز وغیرہ دیکھ رہے ہیں، کھیلوں کے بارے میں لوگ معلومات ہیں، اسی طرح آن لائن شاپنگ جو ہے وہ لوگ کر رہے ہیں، اسی طرح ٹریڈنگ سے متعلق آپ کو معلومات ملیں گی، یعنی اس طرح کی چیزیں ہیں۔ اور مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ لوگ نا اس کو دنیا داری کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یعنی دنیا دارانہ انداز سے جو لوگوں کی دلچسپیاں ہیں نا ان کاموں کے لیے لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اور اس میں اگر مطلب یہ دیکھا جائے، مطلب ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ دیکھیں علماء کرام بھی تو آج تو مطلب لوگ کہتے ہیں، بلکہ باقاعدہ یعنی یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ آج سے 20-30 سال پہلے لوگ یہ کہتے تھے کہ ٹی وی جو ہے نا وہ حرام ہے، لیکن اب ہر عالم دین کا جو ہے نا وہ اپنا ایک چینل ہوتا ہے۔ اس سے یہ لگتا ہے کہ شاید نیٹ پہ بہت زیادہ کام ہونا شروع ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے آپ کو یہ کہا کہ اگر آپ جیسے ہم سروے کرتے ہیں نا، اگر آپ انٹرنیٹ کی جو سرفنگ ہے یعنی لوگ جو استعمال کرتے ہیں اس کو، اگر آپ اس پہ ایک رپورٹ اگر آپ سروے کریں گے نا اور رپورٹ مرتب کریں گے تو دین کا کام اس میں سرے سے ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ مطلب میں اس کی مثال عموماً ایسے دیتا ہوں کہ آپ ایک بڑا سا صفحہ پکڑیں نا، اس کے اندر آپ اس طرح ایک نقطہ لگا دیں تو دین کا جتنا بھی کام ہے، مذہبی لوگ جتنے بھی ہیں وہ صحیح کام کریں غلط کام کریں، وہ اس ایک نقطے کے مترادف ہے۔ بلکہ آپ اس بات کو ایسے کہیں کہ جیسے پوری کی پوری دنیا ہے نا، اس پوری دنیا کے اندر اگر آپ ایک نقطہ لگائیں تو اس نقطے کی جتنی حیثیت ہے نا، مذہبی لوگوں کے کام کی اس وقت انٹرنیٹ کی دنیا میں یہ حیثیت ہے۔ شیخ آپ نے یہ بتایا سامعین کو کہ انٹرنیٹ کی دنیا پہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، جیسے کہ آپ نے اشارہ کیا کہ کھیلوں کو ریسرچ کیا جا رہا ہے، اور فلم جو ہیں ان کو دیکھا جا رہا ہے، موویز ہیں، ڈراماز ہیں، اور اس طرح کی کسی اور ٹرینڈ کے اوپر دیکھنے کا ٹرینڈ زیادہ ہے۔ تو یہ استعمال اگر ہم بحیثیت اس کو ثقافت دیکھیں تو اس کا اچھا اس بات کو نا میں ویسے ایسے بھی کہہ سکتا ہوں کہ انٹرنیٹ جو ہے نا، اگر ہم اس کے اندر جو چیزیں ہونے والی ہیں اگر ان کو ہم دیکھیں نا تو ان میں کوئی بھی مثبت چیز نظر نہیں آتی۔ یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ اس میں مذہبی کام کوئی نہیں ہو رہا، اس میں کوئی بھی مثبت کام نہیں ہو رہا۔ مطلب انٹرنیٹ جو ٹرینڈ ہے نا، اگر آپ اس کے اندر کھول کے دیکھیں گے آپ کو کوئی تعلیمی سرگرمیاں بھی نظر نہیں آئیں گی، یہ ہلا گلا گل گپاڑا کھیل کود یہی چیزیں ساری کی ساری آپ کو اس میں نظر آتی ہیں۔ جیسا کہ آپ نے بتایا سامعین کو کہ انٹرنیٹ ہے کیا، انٹرنیٹ کی دنیا پہ اس وقت ہو کیا رہا ہے، اور دین کے حوالے سے آپ نے کمپیئر کیا کہ وہ چیزیں زیادہ ہیں جن کا ہماری ثقافت، تہذیب اور تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے، فضول چیزوں کے اوپر جو انٹرنیٹ کے اوپر زیادہ ہو رہا ہے۔ تو ہم علماء ایک ایسا طبقہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ انبیاء کے وارث ہیں، تو وہ وارثین اس وقت امت کے وارث ہیں۔ تو امت کے ورثاء کو اس وقت انٹرنیٹ پہ کیا کرنا چاہیے تاکہ وہ صحیح معنوں میں امت کو مستفید کر سکیں، یا وہ لوگ جو اس طبقہ سے جڑے ہیں وہ اس سے کیسے فائدہ حاصل کر سکیں؟ علماء کو انٹرنیٹ پہ کیا کرنا چاہیے؟ جیسا کہ آپ نے کہا دین کا کچھ کام نہ ہونے کے برابر انٹرنیٹ پہ ہے، تو ہمیں کون سے سٹیپس لینے چاہیے انٹرنیٹ کی دنیا پہ؟ دیکھیں آپ نے سوال یہ کیا ہے کہ علماء کو انٹرنیٹ پہ کیا کرنا چاہیے، لیکن اس سے بھی پہلے سوال تو یہ نا کہ کیا علماء کو انٹرنیٹ پہ کچھ کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی علماء کو میڈیا میں آنا بھی چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے، یا انٹرنیٹ کا استعمال انہیں کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس بات کو میں تو اس انداز میں کہتا ہوں کہ جب ہم نے یہ کہا نا کہ انٹرنیٹ پوری کی پوری ایک ڈیجیٹل دنیا ہے، تو ہمیں اس میں نہیں فرق کرنا چاہیے کہ بھئی ہمیں کسی ایک جگہ پہ تو کام کرنا لیکن دوسری جگہ پہ ہم نے کام نہیں کرنا۔ وہ جب یعنی ہم یہ کہتے ہیں نا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہماری ذمہ داری ہے، اور اچھا کام ہم نے کرنا ہے اور برے کام سے روکنا ہے، تو وہ صرف حقیقی دنیا کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ وہ تو سر شیخ اس کے اندر بھی زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے علماء کی، جو انٹرنیٹ پہ اگر کوئی چیز غلط ہو رہی ہے تو ہم اس کے مقابلے میں پازیٹیو چیز لے آئیں۔ جی تو یہ بات میں نا اس پس منظر میں کر رہا ہوں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار انٹرنیٹ پہ کام آپ کیوں کام کرتے ہیں، یہ تو ایک فتنہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو میں نے اس حوالے سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نا اس بات پہ ذرا غور کریں کہ جب موبائل آیا تھا نا تو موبائل کے اندر نا اردو نہیں تھی۔ جب انٹرنیٹ بھی آیا تھا نا، یعنی آپ کہہ لیں کہ فیس بک جب آیا تھا تو اس کے اندر اردو کی سہولت نہیں تھی، لیکن یہ چیزیں جب بھی آئی ہیں نا ان کے اندر انگلش کی سہولت تھی۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جنہوں نے ان چیزوں کو بنایا ہے نا، جنہوں نے ان چیزوں کو وقت دیا، انہوں نے ان کو اپنے حساب سے کیا ہے، کریٹ کیا ہے۔ ہاں جی، آپ یہ نہ سمجھیں کہ انٹرنیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ننگی عورتیں ناچ رہی ہوتی ہیں اور وہاں پہ فحاشی اور عریانی اور وہاں تصویر کے بغیر تو کام نہیں ہو سکتا اور وہاں پہ آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے وہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ سارے کا سارا انٹرنیٹ کا وہ تصور ہے جو غلط لوگوں نے ہمیں دیا ہوا ہے۔
تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ سمجھیں کہ پاکستان جب آزاد ہوا تھا نا تو پاکستان میں یعنی آپ کہہ لیں کہ ہندوستان سے سارے لوگ ہی پاکستان میں آئے تھے نا, اچھے لوگ بھی آئے تھے برے لوگ بھی آئے تھے. تو اچھے لوگوں نے آ کے اچھا کام کیا, برے لوگوں نے آ کے برا کام کیا. تو مطلب وہاں سے جو لوگ آئے ہوں گے انہوں نے آ کے یہاں پہ سن میں بھی بنائے ہیں, اور وہاں سے جو لوگ آئے انہوں نے آ کے یہاں پہ مدرسے بھی بنائے. جی بالکل. تو اب انٹرنیٹ کا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک اس میں وہ لوگ غالب ہیں جنہوں نے اس کو شر کے لیے استعمال کیا. تو ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے ان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یار یہ والی جو چیزیں ہیں نا یہ صرف شر کے لیے استعمال ہوتی ہیں, یہ اچھی بھی استعمال ہو سکتی ہے. میں تو ایون یہاں تک بھی میں یہ بات کرتا ہوں, یعنی ان چیزوں کو نا میں اس انداز سے بھی کہتا ہوں کہ یہ جدید سہولیات جتنی ہیں نا یہ فی الوقت افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ آئی انگریزوں کی طرف سے ہے. اور انگریزوں کے ہاں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ان کا تو یعنی اسلام کی طرح کی کوئی ان کی پابندی نہیں ہے نا, تو انہوں نے اس کے اندر وہ چیزیں داخل کر دی ہیں جو اسلام کی روح سے ہمارے نزدیک صحیح نہیں تھی. اب مثال کے طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آئی ڈی کارڈ بنتا ہے نا تو اس میں آپ کی آئیڈینٹی کے لیے نا آپ کی تصویر کا ہونا ضروری ہے, حالانکہ اسلام میں تصویر حرام ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ والا سسٹم مسلمانوں نے اگر یہ ایجاد کیا ہوتا نا آئیڈینٹی والا, اس میں سرے سے تصویر ہونی ہی نہیں تھی. اسی طرح میں انٹرنیٹ بھی کہتا ہوں کہ جو ہی آپ اس میڈیا کی دنیا میں, جو ہی آپ انٹرنیٹ کی دنیا میں جب آپ حاوی ہوں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر اس طرح کی خرافات موجود نہیں ہوں گی. تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس پہ ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ سوچ لے کے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کا پورا سسٹم ہم نے بدلنا ہے. آپ ایسے سمجھ لیں آپ کو ایک عمارت ملی ہے جو اصل میں چرچ تھا یا اصل میں وہ سینما تھا, اور آپ کو اب یہ اجازت مل گئی ہوئی ہے کہ اب آپ یہاں پہ مسجد بنا سکتے ہیں, یہاں پہ مدرسہ بنا سکتے ہیں. تو جگہ وہی رہے گی, ساری چیزیں وہی رہیں گی, لیکن ہم اس کو اتنا صاف کر دیں گے, اس کے اندر اتنی تبدیلیاں کریں گے کہ وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں رہے گی, اور اس پہ بالکل وہی رنگ نظر آئے گا جو ہم لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں. تو شاید تبدیلیوں کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ ہمیں تبدیلیاں لانی چاہیے, تو تبدیلیوں کو چند اشارات آپ اشارتاً بتا دیں کہ وہ کس طرح. اس میں بڑا لمبا چوڑا ہی کام کرنا پڑے گا. دیکھیں نا کہ اب ہم اس وقت ہم سب کی ضرورت بنی ہوئی ہے واٹس ایپ, ہم سب کی ضرورت ہے فیس بک, ہم سب کی ضرورت ہے گوگل, ہم سب کی ضرورت ہے. اور یہ لوگ جو ہے نا یہ کیسے آئے ہیں, یہ آپ یہ کہہ لیں کہ ایک سے انہوں نے کام شروع کیا ہے. مطلب چھوٹے چھوٹے لوگ تھے, چھوٹے چھوٹے ان کے انسٹیٹیوٹ تھے, چھوٹے چھوٹے ان کے ادارے تھے, تو انہوں نے اس پہ اتنا کام کیا ہے اور مسلسل کام کر رہے ہیں, اور اب یہ ہے یہ پوری دنیا کی ضرورت بن چکے ہیں. تو ہمیں بھی اس انداز سے اس پہ کام کرنا چاہیے. یعنی ہمارے ہاں اب اس وقت صورتحال, مجھے بھی لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ اگر انٹرنیٹ پہ کام کرتے ہیں تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, یعنی آپ کا ہدف کیا ہے. میں کہتا ہوں میرا ہدف جو ہے نا, یعنی اگر میں اس کو ایک لفظ میں بیان کروں تو اس وقت انٹرنیٹ اور موبائل کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچوں کو نہیں دینا کیونکہ بچے اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں, بچے اس سے خراب ہو جاتے ہیں. میرا ہدف یہ ہے کہ ہم انٹرنیٹ پہ اتنا زیادہ کام کریں, موبائل پہ اتنا زیادہ کام کریں, اس ڈیجیٹل دنیا پہ اتنا زیادہ کام کریں کہ نیو یارک یا واشنگٹن کے اندر بیٹھا ہوا انگریز, عیسائی یا یہودی وہ یہ کہے کہ بھئی اپنے بچوں کو موبائل نہیں آپ نے دینا ورنہ مسلمان ان کو خراب کر دیں گے. اور اس پہ ہمیں اتنی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے, اور ہر چیز کی ضرورت ہے. مطلب ہر جگہ پہ آپ نے کام کرنا ہے. انگریز جو ہے نا, یا آپ یہ کہہ لیں کہ جن لوگوں نے ہمیں یہ سہولیات دی ہیں انہوں نے اسی طرح سے کام کیا. انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کی کیا کیا ضروریات ہے. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو سفری سہولیات دی ہیں, انہوں نے آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے سہولیات دی ہیں, انہوں نے آپ کو آپس میں کمیونیکیشن کے لیے ٹولز دیے ہیں, انہوں نے آپ کو کاروبار کرنے کے لیے چیزیں دی ہیں, انہوں نے اپنا آپ یہ کہہ لیں کہ اپنی صلاحیتیں اور کلچر کو عام کرنے کے لیے انہوں نے آپ کو سہولیات دی ہیں. تو اس ساری کی ساری چیزوں کے اندر ہمیں بھی کرنا ہے, لیکن اس طرح کرنا ہے جس طرح اسلام ہم سے چاہتا ہے, اور اس کے لیے ہمیں بڑی محنت کرنی پڑے گی. آپ دیکھیں میں تو ان چیزوں کو اس انداز سے بھی سوچتا ہوں, ایک آپ سمجھیں, آپ یہ فرض کر لیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ انگریزوں کے ساتھ ہمارا اتنا زیادہ پیچا پڑ جائے گا, ہماری اتنی زیادہ جنگ لگ جائے گی, وہ یہ کہیں گے کہ بھئی اگر آپ نے مسلمانوں والے کام کرنے ہیں تو ہم آپ کو اپنا انٹرنیٹ ہی نہیں دیتے. ہم یہ جو انٹرنیٹ ہے نا ہم اس کو بند کرتے تو ہم کہیں کہ ہم اپنا بنا سکتے ہیں. یعنی یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے, لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں بہت لمبی چوڑی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پہلے تو دیکھیں, آپ کسی بھی چیز کو اگر کہہ لیں نا آپ میدان میں آنا چاہتے ہیں, کسی بھی چیز کو اگر یعنی آپ کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں, کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے پہلے آپ کو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ موجودہ انٹرنیٹ کو نہ سمجھیں, موجودہ سوشل میڈیا اور موجودہ جو نیٹ ہے اور جو آپ یہ کہہ لیجیے گوگل ہے یا جتنی بھی یہ چیزیں ہیں, آپ کو ان کی حقیقت سمجھ میں نہ ہو اور آپ سمجھے کہ میں اس سے بڑی کوئی چیز لا سکتا ہوں. تو پہلا ابھی تو ہمارا یہی مسئلہ ہے کہ پہلے ہم ان چیزوں کو سمجھ لیں. اگر ہم ان کو کمپیٹ کرنا شروع کر دیں گے, اور ہمیں یہ بار بار, مجھے نا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ
آپ ایسے نہ کریں، وہ نہ لکھیں آپ کی آئی ڈی بند ہو جائے گی. میں کہتا ہوں آئی ڈی بند کرنا کوئی مسئلہ نہیں، کریں، میں تو کروں گا. جب میری آئیڈیاں بار بار یہ بند کریں گے، مجھے بلاک کریں گے، میرے چینل جو ہے نا وہ اس کو وہ کہتے ہیں ریموو کریں گے، پیج جو ہے نا اس کو ڈیلیٹ کریں گے، تو میرے ذہن میں ٹھوکر لگے گی نا کہ یار میں نے بھی کچھ کرنا ہے. ہمارے ذہن میں یہ چیزیں آئیں گی. تو میں اب آپ مطلب آپ کا سوال یہ تھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں ہر چیز جو ہے نا وہ ہمیں کرنی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ وہ اسلام کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے. شیخ آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ یہ بتایا کہ ہمیں انٹرنیٹ کی دنیا پہ کیا کرنا چاہیے، اور آپ نے اس کی طرف اشارتاً ان باتوں کی طرف رہنمائی کی ہے کہ ہمیں ہر اس فیلڈ میں جانا چاہیے جہاں پہ لوگ غلط جس پلیٹ فارم کا استعمال کر رہے ہیں. جب ہم اس کا پازیٹیو استعمال کریں گے تو وہ لوگ مجبوراً یہ بات کہیں گے کہ ہم اپنے بچوں کو انٹرنیٹ نہیں دیں گے، کیونکہ مسلمانوں نے وہاں پہ اپنا بہت سارا لٹریچر، بہت ساری اپنی ہسٹری آف اسلام جو ہے اس کو پھیلایا ہے. ان کا عربی لٹریچر، اسلامک لٹریچر، سیرت کے اوپر بہت کام ہے، تو ہمارے بچے مسلمان نہ ہو جائیں. تو یہ سارے آپ کے اہداف ہیں اور آپ کی سوچ ہے، بڑی پازیٹیو سوچ ہے. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا اور سامعین بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ نے ابھی تک اس کے اوپر عملاً کس حد تک آپ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، کس حد تک آپ کا کام اس کے حوالے سے ہو چکا ہے، وہ ہمارے سامعین کو بتائیے تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں کہ کس حد تک یہ کام ہو چکا ہے اور مزید کن اہداف کے اوپر کام جاری ہے. ہم نے ابھی تک جو کام کیا، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ پہلے تو آپ کو جو چیزیں رائج ہیں آپ کو ان کے مطابق ہی چلنا پڑے گا، اور اسی میں جو مطلب آپ کو جو سمجھ آتی ہے جتنا آپ کر سکتے ہیں آپ کریں. اس کے لیے ہم نے الحمدللہ سوشل میڈیا پہ کام شروع کیا تھا العلماء کے نام سے، اور ہماری ویب سائٹ ہے العلماء.org، اور اسی طرح www.ulamaweb.com کے نام سے. اس میں ہم لوگوں کی رہنمائی کے لیے، مطلب آپ یہ سمجھ لیجیے نا کہ جب میں اپنی مسجد میں بیٹھتا ہوں یا اپنے مدرسے میں بیٹھتا ہوں تو وہاں پہ لوگ آتے ہیں، مجھے مسائل پوچھتے ہیں، میں ان کے سوالوں کا جواب دیتا ہوں. تو اسی طرح ہم نے جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں یعنی سوشل میڈیا پہ، یعنی آپ یہ کہہ لیجیے کہ لوگوں کمیونیکیشن ٹولز جتنے بھی ہیں ان میں سے ہر ایک کے اوپر ہم یہ چاہتے ہیں کہ گویا کہ وہاں پہ میں موجود ہوں. مطلب فیس بک پہ اگر کوئی بندہ ہے تو وہاں پہ العلماء موجود ہے، ٹویٹر پہ موجود ہے، واٹس ایپ پہ موجود ہے. اسی طرح یعنی جتنے پلیٹ فارم ہیں ان کے اوپر ہم موجود ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کی رہنمائی کریں. اور اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ آپ یہ کہہ لیجیے کہ ہم اس کو اسی طرح ٹائم دیتے ہیں جس طرح کہ ہم اپنی مسجد یا مدرسے کو ٹائم دیتے ہیں. اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر ہم سے رابطہ کرے تو ہم ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ یار آپ نے ہر بات نیٹ سے ہی ہم سے پوچھنی ہے، آپ ہمارے پاس بھی آئیں. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں ہم لوگوں کو اس پہ ریپلائی کرتے ہیں، لوگوں کو بات بھی سمجھاتے ہیں، لیکن اگر پھر بھی ان کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو یا ضرورت ہو تو ہم کہتے ہیں جی آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیے. تو اس سلسلے میں مطلب آپ کے سوشل میڈیا کی عمومی سی چیزیں ہیں ہماری، اردو میں، انگلش میں، عربی زبان کے اندر، اب حتیٰ کہ سندھی کی زبان کے اندر بھی ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ کی دنیا میں جو لوگ موجود ہیں نا ان تک ہماری چیزیں پہنچیں. اسی طرح یوٹیوب ہمارا چینل جو ہے الحمدللہ اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید پہلی دفعہ یوٹیوب کی دنیا میں یہ اس طرح ہوا ہے. ویسے تو لیکچرز وغیرہ تو موجود ہوں گے، مسائل موجود ہوں گے، لیکن باقاعدہ فتاویٰ جو ہیں وہ وائس اوور ہم اس کو دے کے یوٹیوب پہ ہم کرتے ہیں، اور لوگ یوٹیوب پہ بھی آ کے ان چیزوں کو سرچ کرتے ہیں. باقی ہمارے مطلب ایک تو لمبے چوڑے اہداف ہیں، ایک قریب کے ہمارے اہداف ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں ہماری جو ویب سائٹ ہے نا العلماء.org وہ اس طرح بن جائے کہ اگر کوئی بندہ آ کے مطلب آپ سمجھ لیے کسی بھی سرچ انجن کے اندر یا گوگل وغیرہ کے اندر اگر لکھتا ہے نا فائنڈ اے عالم، تو اس میں نا آگے ہماری ویب سائٹ آئے اور مطلب اس کو ہم بہت سارے آپشن ہم دیں. اس کو ہم بتائیں کہ آپ اس وقت اس علاقے کے اندر موجود ہیں، آپ کے علاقے میں اتنے علماء موجود ہیں، ان کی یہ اسپیشلٹیز ہیں، ان سے آپ یہ رہنمائی لے سکتے ہیں. یہ مطلب چیز اب چونکہ عملاً موجود نہیں ہے، شاید لوگوں کو سمجھ نہ آئے، لیکن اگر آپ عملاً اس چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں نا، آپ لکھیں گوگل پہ فائنڈ اے ڈاکٹر، تو آپ دیکھیں گے آپ کو نا باقاعدہ ویب سائٹس آئیں گی جو آپ کو بتائیں گی کہ آپ کو ڈاکٹر کیسے کیسے مل سکتے ہیں، اور ہر بیماری کا الگ الگ ڈاکٹر ہوگا. ہاں جی. آپ کو نیٹ پہ جو ہے اویلیبلٹی ہوگی. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی تک جو ویب سائٹ جس کو آپ آنے والے فیوچر میں جو جس طرح اس کا ہدف ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر فائنڈ علماء یا عالم لکھیں گے تو وہ تمام ہمارے مطلب مستقبل قریب کا یہ ہے، بہت جلد انشاءاللہ نا یہ بیک اینڈ پہ ہمارا آپ کام کہہ لیں گے کافی سارا
سارا ہو چکا ہوا ہے، تو بہت جلد انشاءاللہ ہم اس کو لانچ کرنے والے ہیں۔ تو باقی دیکھیں میں تو مطلب جو چیزیں ہم یعنی آپ کہنے کہ ہم چاہتے ہیں کہ فل فور ہو جائیں، وہ تو ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگوں کو باقاعدہ جس طرح نوٹیفیکیشن آنا شروع ہو جاتے ہیں نا، یعنی کسی بھی ویب سائٹ پہ آپ جاتے ہیں اس کو مختلف طرح کے نوٹیفیکیشن آنے شروع ہو جاتے ہیں جو ان کو اللہ سے دور لے کے جاتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ٹیم اتنی زیادہ مضبوط ہو جائے یا لوگ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ وہ باقاعدہ نا ایڈز کی شکل میں نا چیزیں ان کے پاس آنا شروع ہو جائیں کہ بھئی آپ نے آج نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، قرآن کی تلاوت کی ہے کہ نہیں کی آپ، تو اس طرح کر کے نا ہم چیزوں کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسا کہ سامعین آپ نے شیخ خضر حیات حفظہ اللہ کی گفتگو کو سماعت کیا ہے، سب سے پہلے تو انہوں نے انٹرنیٹ کے حوالے سے بتایا کہ انٹرنیٹ کیا ہے اور ایک ڈیجیٹل دنیا ہے، وہاں پہ مختلف طرح کا کام ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے ان امور کے متعلق ہماری رہنمائی کی ہے، نشاندہی کی ہے کہ انٹرنیٹ پہ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کھیلوں کے حوالے سے ریسرچ ہو رہی ہے اور ڈراماز اور موویز اور اس طرح کی، اور جس کا تعلیم تہذیب اور ثقافت سے کوئی اتنا خاص تعلق نہیں ہے اور دین سے تو بالکل تعلق نہیں ہے، اس حوالے سے ریسرچ ہو رہی ہے، وہ ٹرینڈ بنتا ہے۔ اور جیسا کہ شیخ سے ہم نے یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ علماء کو بحیثیت علماء ہمیں انٹرنیٹ کی دنیا پہ کیا کرنا چاہیے اور کن کن پلیٹ فارم پہ کام کرنا چاہیے، تو شیخ نے اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی کی ہے کہ انٹرنیٹ پہ جو بھی پلیٹ فارم اویلیبل ہے علماء کو وہاں پہ ہر طرح کا کام کرنا چاہیے۔ العلماء کا جو پریکٹیکلی جن باتوں کی طرف شیخ نے اشارہ کیا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ شیخ صرف یہ باتوں کی حد تک یہ بات کر رہے ہیں، اور بلکہ شیخ نے عملاً جو ان کی ٹیم ہے وہ بہت ایفرٹ کر رہی ہے، اور علماء کی ایک پراپر ٹیم ہے جنہوں نے پریکٹیکلی ایک ویب سائٹ لانچ کی ہوئی ہے۔ آپ اس ویب سائٹ کو جیسا کہ شیخ نے کہا اس کو بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ قریب میں ہم ویب سائٹ کو اس طرح کا بنائیں گے کہ آپ وہاں پہ گوگل پہ کوئی بھی ایسا مسئلہ لکھے تو وہاں پہ العلماء کی ویب سائٹ آپ کو ملے، اور وہ آپ کو ہر طرح کی وہ مسائل کی طرف رہنمائی کرے جو میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ تو یقیناً یہ وہ باتیں ہیں جو باتوں کی حد تک نہیں ہیں، یہ عملاً اس کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے، اور اس پیغام کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہم علماء کو جو امت کے وارث ہیں ان کو ان ہر پلیٹ فارم پہ جانا چاہیے جہاں پہ غلط کام ہو رہا ہے، ہم اس کے متبادل ہر وہ کام مہیا کریں جو ایک پازیٹیو ہو، جس کا ہمارا دین ہمیں حکم دیتا ہے، اور دین کی حدود و قیود میں رہتے ہوئے وہ کام ہو، تو یقیناً یہ امت مسلمہ کے لیے فائدہ ہے، اور آج کی جو نوجوان نسل ہے جو کل کو ایک امت کا حصہ بنے گی اور یہ مستقبل ہے، قوم کا فیوچر ہے، تو ان کو بھی یہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مقاصد میں کامیاب کرے، اور جو ہم نے کام کیا اللہ سے راضی ہو۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔